کیا امریکہ نے ایران جنگ ختم کر دی یا خاموشی سے نئے حملوں کی تیاری ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کانگریس کو خط لکھا۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی کشیدگی اب مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ 7 اپریل کو 2 ہفتے کی جنگ بندی کا حکم دیا تھا، بعد میں مزید توسیع کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ اس صورتحال میں کانگریس سے 60 دن کے اندر جنگ کی منظوری لینے کی شرط اب لاگو نہیں ہوتی۔ قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کے اعلان سے اجازت دینے کے پابند ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کے مطابق سیز فائر کی مدت نہ رکھنے کا مطلب جنگ ختم ہو چکی۔ عارضی جنگ بندی کو لامحدود مدت کے لیے بڑھایا گیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت نے کہا ہے اب کانگریس سے جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران امن کے لیے سرگرم، مذاکرات کے لیے شرائط نرم۔ ایران نے امریکہ سے امن مذاکرات کے لیے شرائط میں نرمی کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نئی تجویز میں ناکہ بندی کی فوری خاتمے سے بھی دستبردار ہوگا۔ ایران امریکہ کی رضامندی پر آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر بھی آمادہ۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجویز بھیجی۔ تجویز میں جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام بات چیت کا حصہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم ہرمز کھولنے پر گفتگو، ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروط امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی بھی تجویز۔ ایران کا جنگ کے مستقل خاتمے اور دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دینے کا مطالبہ۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ کوئی بھی پیش رفت ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط ہے۔ پابندیاں ہٹائی جائیں تو ایران مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوگا۔ دشمنوں کے لیے معاشی محاذ پر جدوجہد ناگزیر ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے معاشی میدان میں لڑنا ہوگا۔ ایران نے فوجی محاذ پر دنیا کو اپنی ترقی اور برتری دکھا دی، اب معاشی اور ثقافتی جہاد کے مرحلے میں بھی دشمنوں کو ناکام بنانا ضروری ہے۔ عوام مقامی طور پر تیار مصنوعات کے استعمال کو ترجیح دے۔ بحری ناکہ بندی خود مختار ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ ایران نے صبر و تحمل اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دنیا نے ایران کا صبر دیکھا، جابرانہ رویہ برداشت نہیں۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں دباؤ اور جبر کی بنیاد پر مذاکرات ہرگز قبول نہیں، مسترد کردہ شرائط پر مذاکرات نہیں چاہتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں تہران جنگ بندی اور ابراہیم ہرمز کی بحالی کے لیے سنجیدہ ہے۔ واشنگٹن دھمکی آمیز زبان اور توسیع پسندانہ پالیسی ترک کرے۔ نتن یاہو کا کھیل امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچانا تھا۔ پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے، جنگ کی لاگت 4 گنا زیادہ ہے۔ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کر دیا، کہا شواہد سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ کسی معاہدے یا یقین دہانی پر قائم نہیں ہے۔ امریکی بیانات زیادہ تر میڈیا کو متاثر کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ تیل کی قیمتوں کو گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اپنی پالیسیوں کی ناکامی چھپا رہا ہے۔ مسلح افواج کسی بھی نئی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی بے وقوفانہ مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے۔ ایران کا امریکی عوام سے ٹرمپ انتظامیہ کا احتساب کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران کے خلاف جنگ غیر قانونی ہے۔ امریکی عوام کو ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جنگ پر ٹرمپ انتظامیہ سے باز پرس کرنی چاہیے۔ امریکیوں کا یہ حق اور اخلاقی فریضہ ہے اپنی حکومت سے جارحیت کا جواب مانگے۔ امریکہ کے 61% عوام نے ایران پر جارحیت کو غلطی قرار دے دیا۔ واشنگٹن نیوز، ABC نیوز اور افسوس سروے کے مطابق 90% ڈیموکریٹ سے 71% زیادہ افراد کی جنگ مخالف رائے۔ ریپبلکن پارٹی کے 19% افراد نے بھی جنگ کو غلطی قرار دیا، جبکہ 48% نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ کرے۔ امریکہ کو ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے، 46% کی رائے۔ ابراہیم ہرمز پر امریکی ناکہ بندی، ایران کو $4.8 ارب کا نقصان۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس کی رپورٹ میں انکشاف، امریکہ نے ایرانی تیل لے جانے والے 40 سے زائد جہازوں کا رخ موڑا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے
31 ऑयल टैंकर्स खलीज में फंसे हुए हैं। ऑयल टैंकर्स में तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल मौजूद है। ईरान के 2 जहाज़ों को तहवील में भी लिया जा चुका है। ज़ख़ीरागाहों की गुंजाइश खत्म होने पर ईरान को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सनदी तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिला तातुर फराहमी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। घरेलू सार्फिन और सनत के लिए बिजली की खपत के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 17 से 19 किलोमीटर मास ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजरने की असूली मंजूरी। 2 टनल सेक्शंस बनाने का फैसला। 24 स्टेशन बनेंगे। 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि मास ट्रांजिट सिस्टम के दोनों तरफ 62 किलोमीटर तवील ट्रेन भी बनेगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम होगा। वज़ीर आला का गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। कहा, गुजरांवाला मास्टर सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब हो जाएगा। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी जारी रहेगी। उम्मीद है इब्राहिम हुर्मुज़ की नाकाबंदी जल्द ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान की असगरी और सियासी क़यादत की सफारतकारी की दुनिया मुतरफ है। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शोहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान कायम और दायम है। PTI ज़हनी तौर पर पस्ती का शिकार है। बानी PTI से कोई डील नहीं हो रही। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में अमन का इल्म बरदार बनकर उभरा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में सब पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को रंगे हाथों पकड़ा। मार्का हक में नौजवानों का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान का हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रहा है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान इसके खिलाफ अमली जिद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे का बयान गैर मतवाज़न और नाक़िस मुहिम है। बरतानवी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान के बयान पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल यकतरफ़ा रिमार्क्स हक़ाइक़ से आरी करार। कहा, अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार तरंदाजी और दहशतगर्दी की कोशिश जारी है। मार्च में पाकिस्तान की जानिब से आर्जी वक्फे के बावजूद सरहद पार हमले जारी रहे। अफगान तालिबान के बिलाइख्तियार हमलों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद हुए, 84 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया।